ایک مبینہ آڈیو گفتگو ہے جس نے اس وقت پاکستان کے ہر محاذ پہ ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، یعنی کہ سیاسی محاذ پہ بھی، عدالتی محاذ پہ بھی، اور وہ آڈیو ہے یعنی منسوب کی جا رہی ہے سابق چیف جسٹس پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب سے، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آڈیو میں الفاظ ظاہر ہے مختلف آپ کو سناتے بھی ہیں کہ بھائی جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی تھا اس پہ ثاقب نثار صاحب اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دینی۔ پہلے ذرا اگر سنا سکیں کہ ایگزیکٹلی اس آڈیو میں ہے کیا جو کہ مبینہ طور پہ ثاقب نثار صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے، وہ دکھا دیں پہلے۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے، وہ کہا گیا کہ ہم نے آج صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں، اب بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی، تو چلیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے پاکستان کی ایک پوری تاریخ ہے کہ جس میں ظاہر ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ تو پاکستان کے سب سے ہائی پروفائل کیس بھٹو صاحب والا کیس ہے، تو اس کے خود جو چیف جسٹس ہیں نسیم الدین شاہ صاحب وہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہاں بھائی انفلوئنس تھا، اور باقی اور سارے پھر وہ تو ایک تاریخ ہے کہ ادارے بھی عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے۔ اگین میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے، جو فیکٹس ان کو کوٹ کرتے ہوئے، اور سیاستدان بھی، شہباز شریف صاحب کی ملک قیوم صاحب سے آڈیو ٹیپ، سیف الرحمان صاحب کی ملک قیوم سے آڈیو ٹیپ، تو یہ سارا اس کا ایک پس منظر تو ہے جس کی وجہ سے جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذرا کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے تو نہیں۔ پھر ایک دوسرا معاملہ بھی ہے کہ اس سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا حالیہ فیصلوں سے، یعنی کہ مسلم نون کا، ان کی حکومت چلی گئی اور سارا کچھ، تو ایک شک بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ کہیں سے فیبریکیٹ تو نہیں ہوا، یہ تو نہیں ہوا۔ تو اس آڈیو کے بارے میں ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ غلط ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ ان کی سابقہ تقاریر بھی ہیں جن سے کچھ الفاظ ملتے جلتے لگ بھی رہے ہیں۔ یہ آپ اے آر وائی نیوز کے ایک جو انہوں نے کیا ہے ذرا دیکھیں کہ ان کے کچھ سابقہ جو ان کی تقاریر تھی اور یہ جو حالیہ آڈیو ہیں جن کے کلپس کے کچھ الفاظ میں مماثلت ہے، وہ کیا ہے ذرا دیکھیں آپ۔ Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس میاں صاحب کو سزا دینی ہے، میاں صاحب سزا دیتے۔ اچھا، اور ابھی یہ سما ٹی وی نے بھی کچھ کیا، اس میں اور زیادہ کچھ اور بھی ان کی پرانی تقاریر کے الفاظ ہیں، تو اب اس میں ظاہر ایک بحث ہے جس سے کافی لوگ کنونس ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ تو پرانی تقاریر کے مختلف حصے کاٹ کے جمع کر دیے گئے ایک جگہ پہ، اور اس میں جو جس صحافی نے یہ اس کو سارا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے ہر آدمی نے جب بھی ایک جو بات کی ہے وہ کبھی نہ کبھی اور بھی کی ہوگی، تو یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میں نے تو فورنزک کی پوری، چونکہ انہوں نے جو سٹوری چھاپی ہے اس میں فورنزک کمپنی کی پوری ایک رپورٹ بھی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ اس کلپ میں کچھ بھی ایڈٹ نہیں ہوا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جن صحافی نے خبر دی ہے کہ بھائی اس کا سب سے اچھا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کا فورنزک کرا کے اس کی رپورٹ شائع کر دیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے اور اس کے اپنے اپنے امپلیکیشنز ہیں، لیگل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہے۔ پولیٹیکل ہم یہاں ڈسکس کریں گے اور لیگل ہم ذرا ایک بڑا مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ اس کے لیے اعتزاز احسن صاحب ماہر آئین و قانون یہاں موجود، اور یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی سرتاج گل صاحب موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ دانیال عزیز صاحب تشریف فرمایا پی ایم ایل این سے، بہت شکریہ سر، اور کاشف بھائی صاحب تشریف فرمایا، تینوں کا بہت شکریہ، بہت عرصے بعد کافی مہمان آیا۔ تو میں ذرا پہلے اعتزاز صاحب سے اگر اجازت دیں۔ السلام علیکم سر اعتزاز صاحب۔ السلام علیکم اعتزاز صاحب، پہلے تو اگر میں بھی پروگرام سے پہلے کاشف صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، میں نے سارے مہمانوں سے پوچھنا ہے اپارٹ فرام اٹس لیگل اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشنز اور سارا کچھ، اب ظاہر حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کا خیال کیا ہے کہ یعنی جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ آڈیو سنی تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فیک ہونے کا امکان زیادہ ہے یا اصل ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ پہلے تو میں دیکھوں گا کہ اس کی سورس کون سی ہے جی، سورس جو کہ مہیا کر رہی ہے یہ ٹیپ ہمیں، وہ اور جس کو اس کا بینیفٹ ہونا ہے وہ ہے شریف خاندان۔ پھر میں ان کی ہسٹری دیکھوں گا کہ وہ ججز میں کس طرح اثر انداز ہوتے رہے دوسروں کے فیصلوں، اپنے ہی صرف نہیں، بی بی شہید اور آصف زرداری کے فیصلے کہ ان کو سزا دی جائے، اور پھر وہ کس طرح انہوں نے سجاد علی شاہ کے خلاف مہم چلائی، پھر کس طرح انہوں نے کیلیبری فونٹ والا خط بھی پیش کیا،
پھر کس طرح انہوں نے وہ قطری شہزادے والا خط پیش کیا، دونوں جو حقیقت کے برخلاف پائے گئے. تیسرا کس طرح انہوں نے ارشد ملک والی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہی نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ابھی موجود ہیں اور کوئی اور ہمارے سے فاؤل کھیلنے کی کوشش نہ کرے. فاؤل کا لفظ نہیں تھا، لفظ کچھ اور تھا کہ پتہ نہیں کوئی اور یہ نہ کرے کوئی، مطلب ہے کہ یہ جانتے فہرست بتائیے، اس میں ظاہر ہے اور واقعات کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. آپ کنونس ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ فیک ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ وجہ ہوگی نا میری فیصلے کی، میرے اوپینین کی. دوسری اس میں اوپینین ہوگی کہ یہ کس وقت آیا ہے اور کیسے وقت میں، کیا اس پہ سملر فیکٹ ایویڈنس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سملر فیکٹ ایویڈنس، کیٹیگری آف ایویڈنس ہے کہ ایک شخص سے منسوخ جو کردار کیا جا رہا ہے، کیا اس سے پہلے بھی وہی کردار 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ دکھایا ہے. وہ برائڈ ان دا باتھ کیس مشہور اس پہ ہوا تھا. تو سملر فیکٹ ایویڈنس کہ اس کا کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی ان کی جانب سے اس قسم کی بات ہوئی ہے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیشی آنے لگتی ہے یہ ان کی کیس کی، تو اس وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت ان کو پڑ جاتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. آج پتہ لگا 16 مرتبہ اپیل انہوں نے خود اب کروائی ہے، ملتوی کرائی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف اتنی تاخیر سے ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اچھا، پھر تیسری چیز جو میں دیکھوں گا، ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیپ ہے خود، کیا اس میں پاسبلٹی ہے کسی کٹ و برید کی، کٹ اینڈ پیسٹ کی ٹیکنیکلی؟ تو وہ پاسبلٹی میرا خیال ہے جو جاری کیا ہے ثاقب نثار نے ایویڈنس، یا کم از کم جو ثبوت یا مٹیریل پیش کیا ہے، وہ اس سے لگتا ہے کہ ممکن ہے، کیونکہ وہ جو تقریر کر رہے ہیں ویڈیو پہ، اسی کے الفاظ ایگزیکٹلی اس میں آئے ہوئے ہیں. اور آج کل کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے کہ میرے سے اٹھا میری آواز سے کچھ بھی مطلب ہے 10. اب یہ بھی دیکھیں، تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا ثاقب نثار اس میں کتنا ایک کر سکتے تھے. He was not on the bench. اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ اس کے آپ نے سیاسی اور دیگر حوالے سے اثرات بتا دیے. ایک اور بات بتا دیں کہ یعنی اس کیس میں یا کسی بھی کیس میں کوئی ایک کیس چل رہا ہو اور جو متاثرہ فریق ہو وہ کوئی ایک آڈیو کلپ لے کر جائے معزز عدالت کے پاس کہ سر یہ ایک اور ثبوت ہے اس چیز کا کہ میرے خلاف کیس سازش پر مبنی تھا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مجھے بتا رہے تھے فارمر اٹارنی جنرل کہ بھائی پھر عدلیہ پہلا کام یہ کرے گی کہ وہ کہے گی کہ آپ اگین جو آپ نے کہا کہ اس کو جاری کرنے والا شخص جو ہے وہ آئے کٹہرے میں، اگر وہ نہیں آتا ہے تو پھر وہ آڈیو کا ثبوت ویسے ہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے. از دیٹ دا کیس؟ ایسا ہے کیا؟ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ قانون یہی ہے وسیم کہ یہ تو میں مریم نے جب بی بی نے پیش کیے تھے کہا تھا کہ میرے پاس اور بہت ثبوت ہے، اور وہ ویڈیو بھی پیش کی تھی جو ارشد ملک والی ویڈیو تھی. میں نے اسی وقت کہا تھا، اسی وقت اس کے ریاکشن میں، اور بدستور کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ درست ہے ٹیپ، اگر اس میں آپ نے کوئی کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کیا ہوا تو اس کو جا کے عدالت میں پیش کریں. آج تک عدالت میں نہیں پیش کی گئی، آج تک کسی اور کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پریس کانفرنس میں جو بلائے ہوئے صحافی تھے ان کو مہیا نہیں کی گئی وہ ویڈیو. تو سر ایک آخری بات یہ بتا دیں ذرا، یہ ہمیں یاد بھی دلا دیں، جو ہمیں ظاہر سب کے ذہنوں میں ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ملک قیوم صاحب کی آڈیو ٹیپ، سیف الرحمان اور ملک قیوم کی آڈیو ٹیپ، اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے اثرات بھی تھے. تو وہ جب پیش ہوئی تھی تو کیا اس کا جاری کرنے والا بھی عدالت میں پیش ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر اس کلپ کے اپنے اثرات ہوئے تھے؟ اس کی اوتھینٹسٹی کیسے اسٹیبلش ہوئی تھی؟ اس کی اوتھینٹسٹی اس طرح اسٹیبلش ہوئی تھی کہ آج تک نہ شہباز شریف نے، نہ وہ سیف الرحمان نے، ان کی طرف سے کسی نے اس سے انکار ہی نہیں کیا، تردید ہی نہیں کی، انکار ہی نہیں کیا. ہاں نہیں، بلکہ انہوں نے کھلے چھپے الفاظ میں بلکہ مان بھی لیا، اقرار کر لیا، لیکن بعد میں کافی سالوں بعد. لیکن اگر وہ انکار کر بھی دیتے تو یعنی اس کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے
وہ کرمنل کیس اس طرح سے نہیں پیش ہوا، اپیلیٹ جورسڈکشن میں پیش ہوئی، اور جس نے پہلی جو مرتبہ مہیا وہ کی وہ خود پیش ہوا، اس نے عدالت میں پیش کی۔ یہ رپورٹڈ فیصلہ ججمنٹ ہے 2001 کی سپریم کورٹ کی۔ وہ اس وقت کے جو انٹیلیجنس کے انچارج تھے وہ خود پیش ہو کے پیش ہی انہوں نے کی، رحمان ملک صاحب نے، تو وہ اس میں کوئی ایسی شک رہ نہیں گیا تھا کہ یہ نقلی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ پھر میں ایک چیز اور عرض کر دوں، وہ کرمنل پروسیڈنگ میں اس طرح پیش نہیں ہوئی کہ اس کی باعث کسی کو سزا ہوئی، نواز شریف کو بھی نہیں ہوئی، شہباز شریف کو بھی نہیں ہوئی، ان کا ٹرائل بھی نہیں چلا۔ یہ تو جب ٹرائل چلے گا تو اس میں پیش ہوگی، اس کی جو ضروریات ہیں اور جو شرائط ہیں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ غالباً 2017 یا 2018 کی ججمنٹ ہے، اس میں وہ تفصیل سے دی ہوئی ہے، تفصیل سے کہ کیا کیا شرائط ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو یا آڈیو پہ کو ثبوت کے طور پہ شامل کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ اعتداد احسن صاحب۔